हमारे कुछ पुल बड़े हैं क्योंकि शाली गंगा, दूध गंगा और सखनाग, ये 3 बड़े नाले हैं खान साहब कॉन्स्टिट्यूंसी में, जिसमें से सिटी इंडस्ट्रियल एस्टेट तैयार है, बांडरपोरा क्रमशोरा इंडस्ट्रियल एस्टेट वो तैयार है, न अलॉटमेंट हो रही है ताकि उन बच्चों को उनको रोजगार मिलता, वो कुछ अपना स्टार्ट करते। स्पीकर साहब यकीन करेंगे कि घोड़े पर इंजीनियरों को भेजा, इसलिए उसको कहते हैं रिंग जबल खैरियन। आप जानते हैं रिंग जबल कहाँ पर, कोई रास्ता नहीं उनको, तो इंजीनियर भी नहीं जा पाता था वहां पे कि कैसे जा। उन जगहों के लिए जहां पर बड़ी मशीनें नहीं जाती बर्फ हटाने के लिए, ये कश्मीर में खास कर हमें बहुत दिक्कत है, उन गलियों में कोई बर्फ ही नहीं उठा पाता है, ता उन लोगों को आपको भी उसका अंदाजा है कि कैसे ये। तीसरी इंडस्ट्रियल एस्टेट, जब तक कि ना हम इंडस्ट्री में कुछ, कोई भी बड़ा आदमी नहीं बन सकता है जब तक कि ना वो इंडस्ट्री, कोई भी आप टाटा बिरला जो भी वर्ल्ड का। सैफुद्दीन साहब बोलिए। थैंक यू सर। ने टाइम दिया क्योंकि R&B भी एक बहुत बड़ा महकमा है, सीकाफ है, इसके साथ इंडस्ट्रीज भी है। ये बहुत ही ऐसे, जब तक न किसी गांव में कोई सड़क होगी तो वो हर किसी लिहाज से तरक्की से, हॉस्पिटल, पेशेंट होगा, कुछ भी गर्ज के हर किसी मामले में सड़क की ज़रूरत है। और ख़ासकर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी एक दूर दराज इलाका है, फार फ्लंग एरिया है, वहाँ पे जिन लोगों ने दावे किए थे सड़कों के, पुलों के, तो वो बेबुनियाद, और मैं यहाँ पर मुनासिब समझता हूँ कि इस एक ही साल में हमारे डिप्टी CM साहब ने जो इस डिपार्टमेंट में बहुत सारे रोड्स, चाहे वो PMJSY के हैं, चाहे वो नाबार्ड के हैं, चाहे वो R&B UT कैपेक्स में हैं, गर्जे के हर किसी महकमे से कुछ न कुछ मिला हर किसी को, चाहे ये राइट साइड है लेफ्ट साइड है। इन्होंने ये नहीं देखा कि, इन्होंने देखा कि मैं सबका हूँ, और उसका विटनेस मेरे लोग हैं जिनको कुछ रोड्स ऐसे मिले। आप स्पीकर साहब यकीन करेंगे कि घोड़े पर इंजीनियरों को भेजा, इसलिए उसको कहते हैं रिंग जबल खैरियन। आप जानते हैं रिंग जबल कहाँ पर, कोई रास्ता नहीं उनको, तो इंजीनियर भी नहीं जा पाता था वहां पे कि कैसे जाएंगे, मेजरमेंट कैसे करेंगे, फिर कैसे क्या करेंगे, तो घोड़ों पर वो चले गए। उसके फोटोग्राफ में हाउस को भी दिखा सकता हूं, मेरे मोबाइल में है। तो ऐसे ही एरियाज कवर करने हैं, ऐसे ही लोगों की खिदमत करनी है, चाहे सड़क से चाहे पुल से। अब एक ही साल में तो सब कुछ नहीं हो सकता है, मगर अभी हमारे 4 साल है, तो इन 4 सालों में जो इनका ये महकमा है R&B, मुझे यकीन है कि अगर इन्होंने इसी तरह से लगन और मेहनत से काम की तो मुझे लगता है कि 4 सालों में हम, चौथे साल में हम एरिया में ढूंढेंगे कि कहाँ पे सड़क है, रह भी कोई सड़क नहीं, तो उसके लिए हमें ढूंढना पड़ेगा इंशाअल्लाह रहमान। मगर कुछ मैग्नेटाइजेशन में लेट हुआ, वो भी मैं जहां पॉजिटिव वहां नेगेटिव भी कहना चाहिए हमें। मिनिस्टर साहब को तनकीद बराए तामीर। यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन क्या वजूहत है, मिनिस्टर साहब गौर करें कि आपने सैंक्शन किया तो उसमें लास्ट मतलब महीने पर ऐसे लतलैल हो गया कि वो महीना था मैग्नेटाइजेशन, कश्मीर का मौसम आपको पता है, तो उसकी तरफ वो बहुत सारे मैग्नेटाइजेशन रोड्स जो हैं उनको कमिटमेंट की थी, तो वहां से उन्होंने हमारे बाद में बातें सुनाई, लोगों ने फेसबुक पर दिया, इसमें दिया कि मैग्नेटाइजेशन कहाँ है, मैग्नेटाइजेशन कहाँ है, तो वो लेट क्यों हुआ, क्या वजूहत है, उस पर चेक करें मिनिस्टर साहब कि ये एक महीना कैसे जाया हो गया, जबकि इन्होंने मेहनत की थी, इन्होंने वो मैग्नेटाइजेशन अलॉट की थी, तो वो वहां पर सारा कुछ ऐसे ही रह गया।
دوسرے ہمارے کچھ پل بڑے ہیں کیونکہ شالی گنگا، دودھ گنگا اور سکھناگ، یہ 3 بڑے نالے ہیں خان صاحب کانسٹیچوئنسی میں، جس میں سے سٹی کو، بیروا کو، آپ کے چائر شریف کو بھی، یہ سب جو بھی کانسٹیچوئنسیز آتی ہے ڈسٹرکٹ سری نگر، انہی 3 نالوں سے، ان 3 شالی گنگا، دودھ گنگا اور سکھناگ سے پانی جاتا ہے، تو وہ بہت بڑے ہیں، اس میں کچھ جگہوں پہ پلوں کی ضرورت ہے۔ میں نہیں کہوں گا کہ پہلی سال یہ وہ پل مطلب سب جگہ دے دے، مگر کچھ جگہ ایسی ہے وہ میں ان کو ڈیٹیل میں دے دوں گا، اس کی طرف بھی خاص خیال رکھنا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ جو یہاں پہ یہ لنک روڈز ہے، ایک تضاد سا ہوتا ہے جب برف پڑتی ہے، یہ ہاؤس سارے کا کنسرن ہے۔ RNB کہتا ہے میں یہ لنک روڈز نہیں کر سکتا ہوں، روڈ ڈیولپمنٹ کہتا ہے ہمارے پاس آرڈرز نہیں ہے، فنڈز نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے تو ہم کیسے کریں گے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ جو چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں جہاں پہ چھوٹے مطلب ان کے وہ مشینیں نہیں جاتی ہیں، آج کل ٹیکنیکل زمانہ ہے، نئی ٹیکنالوجی آئی ہے، تو یہ کیوں نہ کچھ مشینیں جو وہ لائٹ ہے، میں نے دیکھے فارن کنٹریز میں، وہ سمجھیجئے یہی 8 فٹ کی ہیں، وہ ان لینوں میں جاتی ہیں، تو میں نے اس کا کاسٹ بھی معلوم کیا تھا، تو وہ سمجھے یہاں پہ یہ 6 لاکھ کی وہ پڑتی ہے، تو 6 لاکھ کوئی بڑا مسئلہ ہے نہیں۔ اگر ایک کانسٹیچوئنسی میں پہلے دور میں یہ رکھیں گے منسٹر صاحب اس میں کہ ان جگہوں کے لیے جہاں پر بڑی مشینیں نہیں جاتی ہیں برف ہٹانے کے لیے، یہ کشمیر میں خاص کر ہمیں بہت دقت ہے، ان گلیوں میں کوئی برف ہی نہیں اٹھا پاتا ہے، ان لوگوں کو آپ کو بھی اس کا اندازہ ہے کہ کیسے یہ۔ تیسری بات یہ کہ جو PMGS کا ہے، جو کہتے ہیں مودی جی کا، ان کو میں یہ کہتا ہوں کہ PMGS از انلمیٹڈ۔ میں کہتا ہوں کہ واجپئی جی کو سرگ میں جگہ ملے کہ اس نے یہ ایک راستہ نہیں، جس نے جو کام کیا اس نے تو یہ آپ کہاں چلتے ہیں اس کے کہنے پر، تو اس نے جو یہ PMGS روڈ نکالا تھا، واقعی یہ ان لوگوں کی خدمت کرتا ہے یہ ڈپارٹمنٹ کہ جہاں پہ روڈ بننے کی سخت نہ اسٹیٹ گورنمنٹ کی، تو سوال ہی نہیں، ہمارے پاس اتنے وسائل ہیں، تو اس میں ذرا وسعت لیا جائے۔ دوسری بات یہ کہ ہمیں جو اس وقت اس میں RNB میں چاہے میگڈمائزیشن ہے چاہے میٹلنگ ہے، میگڈمائزیشن میں اگر کچھ زیادہ ہوگا، مطلب اگر 20-30 کلومیٹر رکھیں گے ایک کانسٹیچوئنسی میں، تو اس میں یہ بڑھاوا کرے، مجھے پتہ ہے لمیٹڈ سورسز ہے ان کے، مگر پھر بھی یہ اس کو جو تخلص بھی دیا ہے یہ نوٹ کیا جایا ہے شہری جموں، تو میں سمجھتا ہوں کہ واقعی یہ شہری جموں ہے، اس کو اس میں محنت کرنی پڑے گی کہ اس میں میگڈمائزیشن کے لیے تھوڑا زیادہ دے دے سبوں کو۔ تیسری بات کہ انڈسٹریل اسٹیٹ، جب تک کہ نہ ہم انڈسٹری میں کچھ، کوئی بھی بڑا آدمی نہیں بن سکتا ہے جب تک کہ نہ وہ انڈسٹری، کوئی بھی آپ ٹاٹا، برلا، جو بھی ورلڈ کا بندہ ہے، چھوٹے لیول سے لے کر ہائیسٹ لیول تک، وہ انڈسٹری چلاتا ہے، انڈسٹری سے ہی وہ بڑا آدمی بنتا ہے، یہ کوئی انڈسٹری کے بغیر کوئی بڑا آدمی نہیں بن گیا ہے۔ اسی طرح سے اسمال سکیل انڈسٹریز کا رول بھی رہتا ہے ان امپلائمنٹ دور کرنے کے لیے۔ کیا وجہ ہے انڈسٹریل اسٹیٹس جو ہم نے بنائے ہیں، ابھی میں نے لینڈ مشکل سے لوگوں سے لیا تھا، مطلب 2 سال لگے مجھے لوگوں کی، وہ انہوں نے درخت وہاں بوئے تھے آپ کی کانسٹیچوئنسی میں، اب وہ آ گیا، انڈسٹریل اسٹیٹ تیار ہے، بانڈر پورہ کرمشورہ انڈسٹریل اسٹیٹ وہ تیار ہے، نہ الاٹمنٹ ہو رہی ہے تاکہ ان بچوں کو ان کو روزگار ملتا، وہ کچھ اپنا سٹارٹ کرتے، ایک لڑکا 100 آدمی ملازم لے سکتا، اپنے فیکٹری میں وہ اپوائنٹ کر سکتا ہے۔ تو اتنے سالوں سے جو وکاس ان لوگوں نے کیا، 8 سالوں سے وہ بند پڑا، ایسے ہی ہے، کوئی الاٹمنٹ نہیں ہو رہی ہے اس انڈسٹریل اسٹیٹ کی۔ ایک نیا بس 2-3 بس زیادہ نہیں، ایک نیا انڈسٹریل اسٹیٹ میں نے دیا ہے، زمین دیا ہے مدن آری گام، انہوں نے بھی باضابطہ اس کا کیس بنایا، فائل بھیجی،
اور آج تک اس کی لینڈ ٹرانسفر نہیں ہو رہی ہے. وہ ڈی سی صاحب کو ڈائریکشن دے دے وہ لینڈ ٹرانسفر کرے تو میں اپنی کانسٹیٹوئنسی میں وہ بھی سٹارٹ کروں. دوسری بات جو یہ ان کا ایک اہم محکمہ ہے سیکاف کا بھی. سیکاف یہاں پہ بے روزگاری میں اس کا ایک اہم رول رہا ہے. آپ زیادہ جانتے ہیں, آپ نے ہی سیکاف کو انکریج کیا ہے جب بھی آپ منسٹر تھے, کیونکہ وہاں سے ان بے روزگار نوجوانوں کو, ان فیکٹری والوں کو, تماموں کو روزگار ملتا تھا. اس کی وجہ سے ان کے کارخانے چلتے تھے, وہ بھی ایٹ پار. انڈسٹریلسٹ جو بڑے بڑے ہیں جموں کشمیر سے باہر, دلی میں, مدراس میں, چنئی میں, گجرات میں, ان کو کمپیٹ کرنے کے لیے the only source of marketing was سیکاف. تو منسٹر صاحب سیکاف کا بھی بتائے کہ اس نے اس سال سیکاف کے لیے کیا رکھا ہے. آپ سیکاف کو ریوائز کرنا چاہتے ہیں یا کلوز کرنا چاہتے ہیں؟ سیکاف بہت اہم ہے اسٹیٹ کی ترقی کے لیے, ہماری جموں کشمیر کے لیے. مہربانی کریں.